جانتا ہے؟ میں بھی نہیں جانتا. تیسرے سے پوچھا تو جانتا ہے؟ میں بھی نہیں جانتا. چوتھے سے پوچھا اللہ کے بندو پھر اونٹ کیسے دے دیے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. اس آنے والے سے نام بھی نہیں پوچھا. پہلے بندے سے پوچھا کہ تم نے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا؟ نام کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا میں نام کیسے پوچھتا؟ وہ سونا بولتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. میں نے اس سونے کے جھڑتے پھولوں کو دیکھا. حضرت نے کہا نا کہ انہیں کی بو مائے سمن ہے, انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے, انہیں کی رنگت گلاب میں ہے, انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں, وہ گل ہیں. جملہ اگر سمجھ لیا تو سمجھے آپ نے حضرت کو سمجھ لیا. وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. آپ گلشن میں دیکھے بلبل, گلشن میں تو گلاب ہوتی ہیں, باغ میں تو گلاب ہوتے ہیں نا. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ دیکھ پورے کا پورا باغ حضور کے ہونٹوں میں نظر آ رہا ہے. میں کیسے نام پوچھتا؟ میں تو منہ سے جھڑتے پھول ہی دیکھتا رہا. دوسرے بندے سے پوچھا بھائی تم نے اس کا نام کیوں نہ پوچھا؟ تم نے اس کا نام کیوں نہ پوچھا؟ اس نے کہا میں نام کیسے پوچھتا؟ یہ جو ہے یہ تو سونے کے مبارک لبوں سے جھڑتے پھول دیکھتا رہا. میں تو سونے کی کنڈل کنڈل زلفیں دیکھتا رہا کہ کیا پیاری زلفیں تھی. اور بیگم شاہ وارسی نے کہا کہ میں زلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ملے ایسے جال کے صدقے, اور جو حشر تک بھی نہ دے چین قبر میں بے دم, میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے. میں تو سونے کی کنڈل کنڈل زلفیں دیکھتا رہا. تیسرے سے پوچھا بھئی تم نے اس کا نام کیوں نہ پوچھا؟ کہا میں نام کیسے پوچھتا؟ یہ سونے کے مبارک لبوں سے جھڑتے پھول دیکھتا رہا, یہ سونے کی کنڈل کنڈل زلفیں دیکھتا رہا, یہ سونے میں جو ہے میں تو سونے کے نین دیکھتا رہا. کیا پیارے نین تھے. کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا تم بات کرو ہو نہ ملاقات کرو ہو, بس ایک نظر میں دل گھات کرو ہو, اور جو راہیں تیرے دیش کو نہ جانے ہیں ویران, جس راہ بھی گزر جاؤ باغات کرو ہو, اور تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر نینن کی کنکشن سے جگمات کرو ہو. کہا میں تو سونے کے نین دیکھتا رہا. تیسرے سے پوچھا بھئی تم نے اس کا نام کیوں نہ پوچھا؟ اس نے کہا بھئی میں نام کیسے پوچھتا؟ یہ سونے کے مبارک لبوں سے پھول جھڑتے دیکھتا رہا, یہ سونے کی کنڈل کنڈل زلفیں دیکھتا رہا, یہ سونے کے نین دیکھتا رہا. میں تو سونے کے دانت دیکھتا تھا, جب سونا بولتا تھا دانتوں سے نور نکلتا تھا, سامنے پہاڑ روشن ہو جایا کرتے تھے. احبابی وقار آپس میں کہنے لگے کہ بھئی وہ جو آیا تھا اس نے حسن کا کرشمہ دکھایا, اونٹ لے کے چلا گیا. تاثر یہ دیا کہ گویا اونٹ چوری ہو گیا ہے. جب یہ ان کے جملوں سے تاثر آیا نا جی, ان کے خیمے کے پردوں میں سے ایک عورت نے خیمے کا پردہ سرکایا, اور خیمے کا پردہ سرکا کے بلند آواز سے کہا خبردار وہ جو سن آیا تھا اس کے متعلق کوئی اور جملہ نہ کہنا. کہا کیوں؟ کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم, کہا تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت دیتی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, علماء حق اہل سنت والجماعت, حضرت مولانا شفیق الرحمان خان صاحب چشتی. کہا میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلو شکر ہے, کوئی تو جانتا ہے, کوئی تو آنے والے کو جانتا ہے. کسی نے تو گارنٹی دی نا, کسی نے تو ضمانت دی کہ بھائی اونٹ کی قیمت کہیں نہیں جائے گی. جب یہ کہا نا, اس عورت نے کہا بھائی جانتی میں بھی کوئی نہیں ہوں. بھائی جب جانتی نہیں ہے پھر گواہی کس بات کی, ضمانت کس بات کی؟ کہ گواہی اس لیے دے رہی ہوں میں نے ایک نگاہ اس سونے کے چہرے پہ ڈالی ہے, میرے دل نے گواہی دی ہے اتنا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, حضور کے صحابہ پہنچے,
صحابہ نے پوچھا کون ہے جس نے حضور کو اونٹ دیا؟ کہا ہم نے. انہوں نے کہا یہ کھجوریں محبوب نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے، مہمان نوازی کے لیے، اور یہ کھجوریں جو ہیں یہ کھجوریں تمہاری اونٹ کی قیمت ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی اب قیمت ویمت چھوڑو، یہ بتاؤ سونا رہتا کہاں ہے؟ کہا کیوں تم نے اونٹ نہیں دیا؟ قیمت کیوں نہیں لینی؟ کہا اونٹ تو دیا ہے لیکن سونا آیا ہے. ہم سونے کا آنا دیکھتے رہے، سونے کا باتیں کرنا دیکھتے رہے، سونے کا کلام سنتے رہے، سونے کی گفتار اور کردار دیکھتے رہے، سونے کی چال اور ڈھلن دیکھتے رہے. کسی نے کیا خوب کہا، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. سبحان اللہ. گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے بھون وہ سنا کے سخن، گورا پھونک گیا سب تن من دھن. جوڑو قیمت، یہ بتاؤ سونا رہتا کہاں ہے؟ ایک شہر مدینہ حضور کے شہر، سارے کا سارا قافلہ حضور کے قدموں میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کے دیر اسلام میں داخل ہو گئے. واپس پلٹے نا، ناز چلنے پھرنے کے انداز بدلے بدلے سے تھے. زبان حال سے کہہ رہے تھے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، شولیل اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام نہیں بک جائیے بازار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یقین کریں جو بک جاتے ہیں نا بارگاہ مصطفیٰ میں، پھر خساروں میں وہ نہیں ہوتے. ایک بکا تھا، نام بابا خادم حسین رضوی تھا. ایک بکا تھا، نام غازی ممتاز حسین قادری تھا. بکا تھا جس کا نام غازی علم الدین شہید تھا. ایک بکا تھا جس کا نام خواجہ قمر الدین سیالوی تھا. ایک بکا تھا جس کا نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھا. ایک بکا تھا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھا. ایک بکا تھا میدان کربلا میں جس کا نام امام حسین تھا. احباب وقار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خلیہ ہے، ساری رات بیٹھ کے بھی بیان کرتے رہے، نہ ختم ہونے والا. صرف جو دوسری آیت میں نے فتمے میں پڑھی اس کا ترجمہ اور میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی نا، رب نے فرمایا اے میرے خلیل مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے وہ اجرت کا حقدار ہوتے ہیں. جمعرات کو مزدوری لیتے ہیں. ہمارے اپنی مسجد ہم نے الحمدللہ تعمیر کی اپنے شہر میں، جامع مسجد شہر اسلام رکن میں. تو اس کا جو کام تھا وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں سعید بھائی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کام کیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ. لیکن جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس جمعے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل. ان کے والد کی تو وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور وہ پہلے گجرات عزیز برقی ہاسپٹل رہے، پھر جناح ہاسپٹل لاہور میں رہے، اور کل جو ہے ان کا مثال ہو گیا. کل نوجوان 25 سے 27 28 سال عمر تھی. ایک چھوٹا بیٹا 1.5 سال کا، اور اس گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی کہ وہ گھر والے اللہ تعالیٰ بھائی سعید کی کامل بخشش، ان کے والد کی کامل بخشش. وہ بات اجرت سے ہوئی ہے تو وہ کام کرتے تھے اور بے لوش کرتے تھے. کئی ایسی دیہڑیاں انہوں نے لگائی ہیں کہ انہوں نے یعنی اس کا دیہڑی نہیں. جس دن ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے اس سے 2 دن پہلے مستری نے ایک گلائی بنانی تھی تو اس سے بنی نہیں. اثر کے وقت وہ سعید بھائی آئے، کہتے نہیں بنی، خود اوپر چڑھ گیا. ٹھیکیدار ویسے کرنی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اوپر چڑھے
اور عصر سے لے کر عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، عشاء کے بعد سورہ ملک بھی پڑھی، 7:30 کے قریب ہم باہر نکلے، تب جا کر ہم نیچے گئے، دونوں صحیح کر کے نیچے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتے ہیں، تعالیٰ صحیح بھائی کی کامل بخشش فرمائے۔ کل جو ہے ان کے والد کا ختم 10واں ہے اور ان کا ختم کوئی ہے، لیکن تقدیر والد کا اور ان کا ختم جو ہے وہ اکٹھا ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، رب نے فرمایا مانگ، اے خلیل کیا مانگتا ہے؟ خلیل نے کیا مانگا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، باری تعالیٰ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اس حبیب کو بھیج جو تیرے اس گھر کو آباد فرمائے۔ اور یہاں سے آگے 3 جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مقاصد تھے وہ ابراہیم خلیل اللہ نے ذکر کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، قریب قرآن ہے چونکہ، فرمایا اس حبیب کو بھیج جو تیرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ میلاد تو مناتے ہیں اور مقصد میلاد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مقصد میلاد میں جو پہلا مقصد ہے ابراہیم خلیل اللہ نے قرآن کی روح سے بیان کیا وہ کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس حبیب کو بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس حبیب کو بھیج جو تزکیہ نفس فرمائے، جو دل کی دنیا پاک فرمائے۔ یہ 3 مقصد میلاد ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا۔ ہم میلاد کو منائیں، اندر حسد بغض کینے ہوں، اس میلاد کا کیا؟ باہر سے گھروں کو سجائیں، بازاروں کو سجائیں، چھتوں کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، اندر جو حضور کے میلاد کا مقصد ہے تزکیہ نہ ہو، باہر کی سجاوٹ کا کیا ہے؟ میں منع نہیں کر رہا، سجائیں، میں خود سجاتا ہوں، لیکن باہر کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اندر کو بھی سجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ مزید وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے قرآن کو سنا، جنہوں نے سنایا کہ حضرت صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کا سننا سنانا اپنی مرجع میں مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔